الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بخاری اینڈ مسلم یوٹیوب چینل، اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ کافی ڈیمانڈ کی گئی تھی لوگوں کی طرف سے۔ کافی عرصے سے میں ویڈیوز نہیں بنا رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ میری جو پرانی رفع دین والی ویڈیوز ہیں ان کے نیچے کافی لوگوں کے کمنٹس تھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے مسئلے پر ویڈیو بنائیں، تو اس پہ آج ویڈیو بنائیں گے۔ اور اس میں آپ نے نا سب سے پہلے 2 سے 3 چیزیں ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا، امپورٹنٹ چیزیں ہیں، وہ آپ نے سمجھ لینی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اس مسئلے میں 2 سے 3 موقف پائے جاتے ہیں ڈیفرنٹ مکاتب فکر کے، ٹھیک ہے، اور ہر جو مکتبہ فکر ہے نا اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک موقف کو فالو کرتے ہیں نا تو آپ دوسرے کو غلط سمجھنا شروع کر دیں، یا اگر کوئی دوسرے کو فالو کر رہا ہے تو آپ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں یا منکر حدیث کہنا شروع کر دیں، کیونکہ اس میں آپ نے سمجھنا ہے کہ سب کے پاس دلائل موجود ہیں۔ اب میں تینوں جو مکاتب فکر ہیں ان کی دلائل اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ کے لیے پھر زیادہ آسان ہو جائے گا حدیث کی روشنی میں ڈیسائیڈ کرنا کہ آپ نے کس جو مسئلے کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو امام شافعی کے مقلد ہیں وہ لوگ اور کچھ اہل حدیث، ان کا موقف یہ ہے کہ امام جب نماز پڑھ رہا ہو نا، بے شک وہ اونچی آواز میں قرات کر رہا ہو، یعنی فجر، مغرب اور عشاء جس میں اونچی آواز میں قرات کرتے ہیں، میں وہ سری اور جہری نمازوں والی ٹرمز یوز نہیں کروں گا کیونکہ کچھ لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آئیں گی، تو میں آسان الفاظ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر امام اونچی قرات کر رہا ہو یا آہستہ آواز میں پڑھ رہا ہو جیسے ظہر اور عصر میں پڑھتے ہیں، تو شافعی اور اہل حدیث جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہر حال میں فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ایک مکتبہ فکر ہے نا وہ کہتا ہے کہ یار قرآن میں ایک آیت ہے، وہ میں آیت بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، سورہ اعراف 204 نمبر آیت ہے، اس میں یہ ہے کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کے ریفرنس کے طور پر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جن نمازوں میں امام صاحب اونچی آواز میں قرات کر رہے ہیں نا، یعنی آپ کو قرآن سنائی دے رہا ہے، تو اس میں آپ نے توجہ سے سننا ہے، اس میں آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، آپ نے خاموش رہنا ہے اس آیت کے تحت تاکہ آپ پر رحمت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کا موقف یہ ہے کہ فجر اور جو کیا نام ہے عشاء اور مغرب، ان کی جن رکعتوں میں قرات اونچی آواز سے ہوتی ہے یعنی آپ کو قرآن سنائی دیتا ہے، اس میں آپ نے فاتحہ نہیں پڑھنی، باقی میں پڑھنی ہے۔ اور تیسرا جو موقف ہے نا وہ احناف کا ہے، جو انڈیا پاکستان میں ہمارے سب سے زیادہ احناف پائے جاتے ہیں، تو ان کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فاتحہ پڑھنی نہیں ہے، بے شک امام جو ہے وہ اونچی آواز سے قرات کر رہا ہے، بے شک وہ آرام سے قرات کر رہا ہے، آپ نے پیچھے خاموش ہی کھڑے ہونا ہے چاروں رکعتوں میں، ٹھیک ہے، آپ نے فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، کچھ بھی نہیں پڑھنا اس میں۔ تو یہ موقف ہیں 3۔ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں ہم کیا کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میں احادیث دکھاؤں نا تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری میں 756 نمبر حدیث ہے، 756۔ اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ دیکھیں کہ یہ حدیث بخاری میں ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، اور صرف بخاری میں نہیں ہے، صحیح مسلم میں 874 نمبر پر بھی یہ حدیث موجود ہے، 875 پر بھی، 876 پر بھی، جامع ترمذی میں 311 نمبر پہ ہے، جامع ترمذی میں 247 نمبر پر بھی ہے، سنن نبی داؤد میں بھی 822 اور 823 نمبر پہ ہے، نسائی میں 921، 911 اور 912 نمبر پہ ہے، ابن ماجہ میں بھی 837 نمبر پر ہے، یعنی یہ کثرت سے روایت کی گئی حدیث ہے اور تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ میں مسلم میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ اس بات کی نسبت کرتے تھے کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ موقف آپ کے سامنے آ گیا حدیث سے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ ابھی جو مسئلہ یہ ہے کہ دوسری ایک طرف حدیث ہے تو دوسری طرف اس سے بڑے درجے کی ریفرنس ہے، وہ ہے قرآن کی آیت۔ قرآن کی آیت یہ ہے کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے۔ اب قرآن کو ہم نے پہلے فالو کرنا ہوتا ہے، تو اس میں جو درمیانہ طریقہ یہی ہے کہ آپ ایسے کریں گے کہ جو ظہر اور عصر ہے جس میں آپ قرآن نہیں سن رہے، تو وہاں پر اس آیت کا اطلاق تو آپ پر نہیں ہوگا کہ آپ کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے تو آپ نے توجہ اور خاموش رہ کے سننا ہے۔
تو آپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہو، تو اس میں یہ امام مالک کا بھی یہی موقف ہے کہ اس میں آپ فاتحہ پڑھیں گے، اور جو جب آپ کو قرآن سنائی دے رہا ہے نا، یعنی عشاء میں اور مغرب میں اور فجر میں، تو تب آپ نہیں پڑھیں گے فاتحہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے سمجھا. لیکن اس میں سعودیہ میں بھی ایسے ہوتا ہے، اور حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ امام جو ہوتا ہے نا، ایسی نماز ہے جس میں قرآن اونچی آواز سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو اس حدیث کو فالو کرنے کے لیے نا کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، تو اس حدیث کو فالو کرنے کے لیے امام کیا کرتے ہیں سعودیہ میں کہ وہ سکتے کرتے ہیں. سکتے یعنی تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفہ کس طرح سے لیتے ہیں؟ یا تو وہ قرات ہی اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کو ساتھ ساتھ فاتحہ پڑھنے کا ٹائم مل جائے، یعنی وہ ایسے نہیں پڑھتے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ ایسے اکٹھا نہیں پڑھتے. وہ کیا کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ایسے کر کے 1-2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کا وقفہ لیتے ہیں، تاکہ جو مقتدی ہیں وہ بھی دل میں فاتحہ کی اتنی جو انہوں نے قرات کی ہے امام نے وہ بھی پڑھ لیں. پھر وہ اگلی لائن شروع کرتے ہیں، پھر اگلی لائن شروع کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسے پڑھ کے وہ تھوڑا سا رک جاتے ہیں تاکہ جو پیچھے مقتدی ہیں وہ بھی اتنا حصہ پڑھ لیں. ایک طریقہ یہ وہ عمل کرتے ہیں، اور جو دوسرا طریقہ وہ عمل کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں جب قرات کر دیتے ہیں نا، رکوع میں جانے سے پہلے وہ تھوڑی دیر یعنی 1-1.5 منٹ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یعنی سکتہ کرتے ہیں، وقفہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ پیچھے والے سارے مقتدی اس حدیث کے تحت فاتحہ پڑھ لیں اور پھر وہ رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، تاکہ یہ حدیث کی بھی ان کی جو دلیل ہے وہ پوری ہو جائے، اور وہ قرآن کی آیت والی دلیل بھی پوری ہو جائے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا تھا تب انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی، جب وہ رکوع میں جانے سے پہلے انہوں نے تھوڑا سا وقفہ دیا اور حدیث کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے فاتحہ مقتدیوں کو پڑھنے کا ٹائم دے دیا. تو یہ دیکھیں سنن ابی داؤد ہے، اس میں 777 نمبر حدیث ہے، 777، ٹھیک ہے. سیدنا سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ مجھے نماز میں 2 سکتے یاد ہیں، یعنی 2 جگہ پر سکتہ کیا جاتا تھا. ایک تو جب امام تکبیر کہتا تو قرات شروع کرنے تک، آپ نے دیکھا نا جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو تھوڑی دیر امام خاموش رہتا ہے جس میں ہم ثنا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آگے سے وہ امام فاتحہ اور قرات شروع کرتا ہے. اور وہ کہتے ہیں دوسرا سکتہ تب کیا جاتا تھا جب وہ فاتحہ اور سورت کی قرات سے فارغ ہو کر رکوع کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اسی وقت سکتہ کیا جاتا تھا رکوع میں جانے سے پہلے. اور ایک دوسرے صحابی ہیں عمران بن حسین، انہوں نے جو یہ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کی بات پر انکار کیا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا، مطلب ان کو شاید کوئی شک ہوا، شبہ ہوا، تو انہوں نے یہ مسئلہ مدینہ میں ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھ کر بھیجا کہ آپ اس کی تصدیق کریں کہ یا واقعی ایسا ہوتا تھا. تو انہوں نے سیدنا سمرہ کی تصدیق فرمائی، انہوں نے بتایا کہ ہاں واقعی 2 سکتے اس وقت کیے جاتے تھے. یعنی سب سے بہترین جو بھی موقف ہمارے سامنے حدیث کی روشنی میں آ رہا ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ جب امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہو اور اگر وہ آپ کو سکتوں کا ٹائم دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ پڑھیں، فاتحہ پیچھے پڑھیں. لیکن اگر یہاں پہ زیادہ تر احناف کے امام ہے وہ سکتہ نہیں کرتے، وہ رکوع میں جانے سے پہلے بھی سکتہ نہیں کرتے، اور جو صورت ہے وہ بھی اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ اس کے درمیان آپ کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. تو وہاں پر تو ٹھیک ہے کہ آپ فاتحہ نہ پڑھیں، آپ کیونکہ آپ کو ٹائم نہیں مل رہا. آپ قرآن کی اس آیت کو فالو کریں کہ جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ نے خاموشی سے سننا ہے، آپ خاموشی سے سنیں. اور جب تیسری اور چوتھی رکعت میں یا ظہر اور عصر میں وہ آہستہ آواز میں قرات کر رہا ہے، آپ کو کوئی قرآن سنائی نہیں دے رہا، تو تب آپ فاتحہ اپنی ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے. اور اگر وہ سکتے کر رہا تو پھر تو اس سے بہترین بات ہو نہیں سکتی. اگر آپ کسی عرب ملک میں ہیں تو وہاں پہ سکتے وغیرہ کرتے ہیں، یا اہل حدیث میں بھی کچھ لوگ وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سب سے بہترین ہے. اگر اس میں آپ کو کوئی بھی چیز کی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹس میں کریں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کا جو رپلائی کر سکوں. اور آئندہ میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ جو کنٹینٹ کریشن ہے، جو ویڈیوز کی اپلوڈنگ ہے، اس میں تسلسل قائم رکھ سکوں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ کے لیے اپلوڈ کروں. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. بہت شکریہ.